میں ہوں اظہر مناس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اتاق مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کرنے کا انحصار ہمیشہ دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے صحیح جگہ اور دوسری چیز ہے صحیح وقت۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کس جگہ پر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کس وقت انویسٹ کیا جائے یا کس وقت پیسہ نکال لیا جائے، اس ٹائمنگ کو جاننا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل سا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے وہ پراپرٹی پرچیز کریں جو آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہی ڈوب جائے یا پھنس جائے۔ ایک ہوتا ہے ریگولر انویسٹر جو ہر وقت مارکیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے۔ کون سی پراپرٹی آ رہی ہے، کتنے کی سیل ہو رہی ہے، اس کی ایکچوئل اماؤنٹ کیا تھی، کیا یہ سستی پراپرٹی مل رہی ہے مہنگی۔ بہت سارے لوگ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو پورا نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مہنگی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، لیکن عقل مند لوگ ہمیشہ مارکیٹ کے اندر سروے کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک ایکسپیرینس والا بندہ جو کہ ہر وقت مارکیٹ کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، اس ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو کمیشن 1% نہیں 2% دے دوں گا، لیکن مجھے سستی پراپرٹی نکال کے دو۔ مثال کے طور پر فیصل ہلز میں 40-80 کا ایک پلاٹ، اس کی ایوریج جو ریٹ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندے نے اسی سیکٹر کے اندر 80 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا۔ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس والا بندہ جس نے ڈیلر کو 2% کمیشن کی پیشکش کی ہوتی ہے، تو وہ اسٹیٹ ایڈوائزر اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں سستی پراپرٹی اپنے کلائنٹ کو لے کے دوں تاکہ اس کلائنٹ کو اس پر اچھا پروفٹ آئے اور یہ میرا انویسٹر ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یہ کوئی پراپرٹی خریدے یا کوئی سیل کرے تو مجھے بھی کمیشن آتا رہے گا، اور اس کی اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ کی شکل میں ہے وہ کہیں پھنس سے بھی نہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ریگولر چلتا رہے گی۔ اس وقت پورے ملک میں تقریباً تمام کاروبار کے حالات انتہائی نازک ہیں، ہر چیز سٹک ہے اور کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ مگر اگر ساری صورتحال کو ایک براڈر امیج میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا، کیونکہ جب مارکیٹ انتہائی نیچے ہوتی ہے یہی وقت ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا۔ آپ تمام دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی اچھے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس وقت کوئی بندہ دیکھو جو بہت زیادہ پینک ہو۔ کئی لوگ پاکستان کے حالات کی وجہ سے نا امید ہیں، خصوصاً ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت جلد پینک ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی سوشل میڈیا اس میں انتہائی نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر وہ یا ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان خدا نخواستہ جائے بھاڑ میں۔ اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ ان خبروں کو سچ سمجھ کر پینک ہو جاتے ہیں اور اسی پریشانی میں اپنی چیزیں اونے پونے سے سیل کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت کے انتظار میں پیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً سستی چیزیں خرید لیتے ہیں اور ہمیشہ وہی مستقبل میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی ایسی چیز ہے جس میں ہر 4-5 سال بعد ایک سلمپ آتا ہے، ریٹ گرتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ حالات بہتر ہوتے ہیں، لوگوں کو دوبارہ رجحان پراپرٹی کی طرف آتا ہے اور وہ خریداری کرتے ہیں۔ اس طرح ریٹ بڑھتے ہیں اور جنہوں نے کچھ عرصہ پراپرٹی روک کر رکھی ہوتی ہے، اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 50-60 لاکھ میں ملی ہوئی چیز 1-1.5 کروڑ میں بیچ دیتے ہیں۔ ڈیلر ایسے ہی لوگوں کے انتظار میں ہوتا ہے کون سا بندہ بہت زیادہ پریشان ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے اور اپنی پراپرٹی سیل کر رہا ہے، اور پھر وہ انویسٹر سے رابطہ کرتا ہے کہ بھائی جی ایک پلاٹ آیا ہے، بڑا ریزنیبل ہے اور یہ پلاٹ آپ پرچیز کر لیں۔ تو انویسٹر جو آلریڈی مارکیٹ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کچھ اپارٹمنٹس، پلاٹس اور کچھ گھر ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جو بندے کسی مجبوری کی وجہ سے سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر 1 کروڑ روپے کی ویلیو ہے 7 مرلے پلاٹ کی، اور وقتی طور پر اس پر 1 کروڑ روپے کا کلائنٹ نہیں ہوتا، تو انویسٹر کہتا ہے جی میں آپ کو 70 لاکھ روپے دوں گا، اگر 70 لاکھ میں آپ نے دینی ہے تو مجھے پراپرٹی سیل کر دیں۔ مثال کے طور پر اس نے یہ پلاٹ 50 لاکھ روپے کا پرچیز کیا ہوا ہے اور اب بھی اس کی مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ روپے ہے، لیکن انویسٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ 70-75 لاکھ لے لیں، تو پھر بھی اس کو 25 سے 30 لاکھ روپے پروفٹ مل جاتا ہے، تو وہ بندہ سیل کر دیتا ہے اور دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔
جو بندہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے بڑا پریشان ہو کر نکلنا چاہ رہا ہے، حالانکہ حالات ایسے کوئی نہیں ہیں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان کی نظریں انہی الیکشنز پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی مستحکم گورنمنٹ آتی ہے تو پھر کاروبار حالات بہتر ہوں گے۔ ایک خطرہ جو موجود تھا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا، وہ خطرہ تو اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر پراپرٹی بالکل فروخت نہ کریں۔ آپ کی کوئی چیز اچھے ریٹ پر سیل نہیں ہوگی۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی، ہمارا پسندیدہ بندہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یا کوئی مخالف پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی۔ تو ان سے پریشان نہ ہو، پاکستان اور پاکستانیوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ لوگوں کی مجبوری ہے۔ جتنی تعداد میں پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان سب لوگوں کو گھر چاہیے، ان لوگوں کو پلاٹ چاہیے۔ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی پاکستان کے اندر کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کوئی انڈسٹری کے اندر تو انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آج آ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی بچتا ہے، وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا۔ ہاں، وقتی طور پر کچھ کرائسس آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے ڈاؤن فال آتا ہے، تو اس طرح کی سستی والی پراپرٹی ابھی ہولڈ کر لیں۔ الیکشن کے بعد ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ سیل کر دیں، کیونکہ اب ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنا اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے، اور یہ حالات ٹھیک ہو کر نئی حکومت آتے ہی پراپرٹی کے ٹائم لگ جائے مستحکم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیولپمنٹ کی خبروں جاننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔